ہر پاکستانی میں یہ جذبہ آج پہلے سے کہیں زیادہ جاگ رہا ہے کہ کشمیر کی آزادی کا وقت آ گیا ہے. ہمیں کشمیر کو آزاد کرانا ہے. کشمیریوں کو ان کی جدوجہد میں جس کا مقصد ان کو مکمل طور پہ بھارتی تسلط سے آزادی دلانا ہو، اس میں ہم ہر صورت میں ان کے ساتھ شریک ہوں گے. انہی جذبات کی، ہر پاکستانی کے جذبات کی ترجمانی آج وزیر اعظم عمران خان نے کی جب انہوں نے کہا کہ انہیں اس بات کا یقین ہے کہ کشمیر کی آزادی کا وقت آ گیا ہے اور اس کے لیے وہ، ان کی حکومت اور پورا پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. یقیناً پاکستان کو کشمیریوں کی آزادی تک ساتھ دینا ہے، ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، مگر آپ اس بات سے انکار نہیں کریں گے کہ اس کے لیے ایک مضبوط گیم پلان کی ضرورت ہے، ایک حکمت عملی ترتیب دینے کی ضرورت ہے. صرف الفاظ سے تو کام بنے گا نہیں، اور ایک ٹھوس پلان ہمارے سامنے ہوگا تو یقیناً یہ بہت اہم مسئلہ ہماری اب تک کی پاکستان کی تاریخ کا، آنے والی تاریخ کا بھی یہ سب سے بڑا مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے. مگر اس کے لیے ہمیں تیاری تو بہرحال کرنی ہوگی. سب سے پہلے، ہر صورت میں سب سے پہلے ہمیں اپنی معیشت کو توانا کرنا ہوگا، اور اس کے لیے خارجہ پالیسی کا محور جذبات کے بجائے مفادات کو بنانا ہوگا. یہ دو پہلو ہیں جنہیں ہمیں یقیناً اپنے سامنے رکھنا ہوگا. پاکستان جیسی معاشی صورتحال میں کسی بھی ریاست کی بنیادی ترجیح معیشت کو مستحکم کرنا اور ملک کو اپنے پیروں پر کھڑے کرنا ہوتا ہے. ہر لحاظ سے پہلے ہمیں اپنی معیشت کو اب اس کے پیروں پہ کھڑا کرنا ہوگا. اقتصادی آزادی پاکستان کی، معاشی آزادی سب سے پہلے اس کو مستحکم کرنا ہوگا. اس کے بعد ہم کشمیر کی آزادی کے لیے پوری جدوجہد سے اس کو کامیاب بنانے کو، اور اس کو کامیاب بنانے میں ہم یقیناً اس مشن میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. دراصل معاشی مفادات کی وجہ سے ہی اب اس وقت بین الاقوامی سیاست اور خارجہ پالیسی لڑنے کے بجائے جڑنے پر گامزن ہے. دراصل بین الاقوامی تعلقات میں نہ دوستی مستقل ہوتی ہے نہ دشمنی، بلکہ صرف مفادات ہی دائمی ہوتے ہیں، اور مفادات میں بھی معاشی مفادات اس کی پرائرٹی نمبر 1 ہوتی ہے، ترجیح اول ہوتے ہیں. آج ہر قوم کی پہلی ترجیح معاشی مفاد ہوتا ہے، جبکہ پاکستان کی معیشت اس وقت بہت ہی دگرگوں صورتحال سے دوچار ہے. ملک مجموعی طور پر 31,800 ارب روپوں کے اندرونی اور بیرونی قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے. ڈالر اس سال ہمارا 35% مہنگا ہوا ہے اور 158 کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے. زر مبادلہ کے ذخائر صرف 15 ارب ڈالر کے ہیں، ان میں بھی آدھے کمرشل بینکوں میں اکاؤنٹ ہولڈرز کے ہیں. مہنگائی میں 3 گنا اضافہ ہو چکا ہے. ہماری ترقی کی شرح اس وقت پاکستان کی جو ہے وہ محض 3% تک رہ چکی ہے. بیرونی سرمایہ کاری 1 سال میں آدھی ہو چکی ہے. لیکن اس معاشی صورتحال میں بھی دنیا میں اگر کہیں روایتی جنگی دشمنی اور مورچہ بند میں ہزارائی پائی جاتی ہے تو وہ پاکستان اور بھارت میں ہے. وزارت عظمیٰ سنبھالنے سے قبل وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ وہ ہر فورم پہ کشمیر کی بات کریں گے، لیکن اس وقت بھی انہوں نے بہت ہی مضبوط بات کی تھی، اور ظاہر ہے کہ آج باوجود وہ یہ بات نہیں کر سکے کہ کشمیر کی آزادی کے لیے، کشمیر کے مشن کو کامیاب بنانے کے لیے ہمیں خود مضبوط ہونا ہوگا، اقتصادی طور پہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہوگا. ہم انشاءاللہ ہر فورم پہ کشمیر کی بات کریں گے، لیکن پہلے اپنے ملک کو مضبوط کریں گے تاکہ ہماری آواز کا اثر ہو. بھیک مانگنے والے اور قرضے پہ رہنے والوں کی کوئی عزت نہیں کرتا. ترکی آج ایک بڑا نام اس لیے ہے، کوئی قرضہ نہیں ہے ان کے اوپر، بلکہ وہ لوگوں کو قرضے دیتے ہیں، وہ کسی سے بھیک نہیں مانگتے. اس لیے ترکی کے پرائم منسٹر کی آواز ہے دنیا میں، ہماری آواز کیوں نہیں ہے؟ 100% صحیح کہہ رہے تھے عمران خان. یہ بھارت کے ساتھ دنیا کے معاشی مفادات ہی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر اس وقت اقوام عالم خاموش ہیں. دنیا بھر نے محض روایتی اور رسمی تحفظات کا اظہار کیا ہے. صرف چین نے بھارت کی جانب سے جموں و کشمیر کی، خاص طور پر لداخ کی حیثیت تبدیل کرنے کو مسترد کیا ہے، جبکہ ایران کی پارلیمنٹ نے کشمیری مسلمانوں کے حق میں اور بھارتی مظالم کے خلاف قرارداد منظور کی ہے. دیٹس اٹ. یہ ہے عالمی رسپانس. مقبوضہ کشمیر میں 22 دن سے مکمل لاک ڈاؤن ہے، مگر 58 مسلمان ملکوں کی مسلم امہ لا تعلق ہے. 1.5 ارب سے زائد مسلم آبادی کو مودی کا بدنام اور بدنما چہرہ بالکل نظر نہیں آ رہا، اور اس حوالے سے اقوام عالم خاص طور پہ مسلم ممالک کے اپنی پریفرنسز ہیں، ان کے اپنی پرائرٹیز ہیں، وہ اپنے ملک کے مفادات کو، اپنے انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہیں، اور یقیناً اس اصول پر
کار فرما ہیں کہ مفادات امپورٹنٹ ہے، جذبات امپورٹنٹ نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ پرسوں متحدہ عرب امارات اور بحرین میں نریندر مودی کو اعلیٰ ترین سول اعزازات دیے گئے۔ اس سے قبل سعودی عرب نے، فلسطین تک نے مودی کو اپنے اعلیٰ ترین ایوارڈ سے نوازا تھا۔ آپ شاید یہ جانتے ہو کہ سر جنگ کے حریف امریکہ اور روس کے علاوہ اب چین سے بھی بھارت کے بہترین خارجہ تعلقات ہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان ہو یا متحدہ عرب امارات کے ولی عہد محمد بن زائد ال نہیان یا پھر ایران کے صدر حسن روحانی، سب ایک دوسرے کے مخالف ہو سکتے ہیں، ایران کے مخالف ہو سکتے ہیں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات، مگر سب نریندر مودی کے جگری دوست بنے ہوئے ہیں۔ ایران میں چابہار پورٹ کا آپریشنل کنٹرول بھارت کے پاس ہے، تو سعودی عرب اس وقت بھارت کا چوتھا سب سے بڑا کاروباری پارٹنر ہے۔ اسی پوری صورتحال میں یہ بہت ہی دلچسپ صورتحال خبر سامنے آئی تھی کوئی 10-12 دن پہلے، جب بھارت کے سب سے بڑے بزنس گروپ ریلائنس گروپ کے مکیش امبانی نے اپنے 20% شیئرز اپنی ریلائنس پیٹرو انڈسٹریز کے 20% شیئر $15 ارب میں سعودی عرب کی سرکاری اور ریاستی کمپنی ارامکو کے حوالے کر دیے تھے، ارامکو کو بیچ دیے تھے۔ بھارت کی کسی بھی پرائیویٹ کمپنی میں یہ دنیا کی سب سے بڑی سرمایہ کاری تھی جو سعودی عرب سے سامنے آئی، جو پاکستان کے مجموعی زر مبادلہ کے ذخائر کے برابر ہے۔ صرف وہ سرمایہ کاری جو ارامکو نے 15% شیئرز لیے ریلائنس کے۔ I am now delighted to make an announcement about the biggest foreign investment in the history of Reliance. It is also amongst the largest foreign investments ever in India. Saudi Aramco and Reliance have agreed to form a long-term partnership. Saudi Aramco will invest in Reliance at an enterprise value of $75 billion. I am grateful to our visionary leaders, our own Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi and His Royal Highness Crown Prince Mohammed bin Salman Al Saud, who have laid the foundation for strategic cooperation between India and the Kingdom of Saudi Arabia. جی ہاں، یہ ہے فیکٹس آف لائف جو کہ ہمیں سامنے رکھنے چاہیے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ مودی کی بیک وقت اسرائیل اور فلسطین سے بھی دوستی ہے۔ فلسطین جانے والے وہ پہلے بھارتی وزیر اعظم تھے، جبکہ انہی کی حکومت میں پچھلے سال اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے بھارت کا دورہ کیا تھا۔ یہ 15 سال میں کسی بھی اسرائیلی وزیر اعظم کا پہلا دورہ بھارت تھا۔ یہ فلسطین کی ہی مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہم نے اسرائیل کو بالکل اس کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، اور یقیناً بھرپور انداز سے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، لیکن فلسطین کے خود اسرائیل سے تعلقات معاف کیجیے گا، فلسطین کے خود بھارت سے تعلقات مثالی رہے ہیں۔ It is my singular honor to be the first ever Prime Minister of India to undertake this groundbreaking visit to Israel. ہمارے سامنے متعدد بلکہ ان گنت مثالیں موجود ہیں عرب ممالک اور عرب رہنماؤں کے حوالے سے۔ پی ایل او کے مرحوم رہنما یاسر عرفات 3 دہائیوں تک مسئلہ کشمیر پر پاکستان سے زیادہ
بھارتی موقف کی حمایت کرتے رہے۔ اس پر پوری مسلم امت سے بھارت کے ٹھوس کاروباری اسٹریٹجک تعلقات ہیں۔ ان تعلقات کی وسعت کا اندازہ اس بات سے آپ لگائیں کہ کشمیر کے معاملے پر مسلم ممالک نے ہمیشہ چپ سادھی رکھی ہے۔ مسلم ممالک کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم عنصر یہ ہے کہ جہاں وہ پاکستان کے حوالے سے بھارت سے تعلقات پر سمجھوتہ نہیں کرتے، وہاں انہوں نے اپنے دشمن سے تحفظات کو بھی تحلیل کر دیا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ تمام عرب ممالک کے اسرائیل سے کسی نہ کسی سطح پر سفارتی، تجارتی، دفاعی یا خفیہ انٹیلیجنس تعلقات موجود ہیں۔ حتیٰ کہ اسرائیل کے ساتھ 3 جنگیں لڑنے والے مصر اور اردن کے بھی اسرائیل سے دوستانہ تعلقات ہیں اور فل فلیجڈ سفارتی تعلقات ان دونوں ملکوں کے موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جنرل ضیاء کے دور میں افغان مجاہدین کو بذریعہ پاکستان اسلحہ دینے والے ممالک میں اسرائیل شامل تھا۔ اسی طرح سے جنرل مشرف کے دور میں بھی پاکستان اور اسرائیل کے درمیان غیر رسمی رابطے ہوتے رہے۔ اس بات کا اظہار اور یہ کوششیں مسلسل پاکستان کے مختلف لیڈرشپ لیول پہ در پردہ ہوتی رہیں، کیونکہ کوشش ہمیشہ یہ تھی کہ ہمارے عرب دوست ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، اس لیے یہ ہم چھپ چھپ کے یہ کوششیں کرتے رہے، مگر اس سلسلے میں کبھی کوئی ٹھوس ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی۔ عرب ممالک میں اس سے پہلے قطر نے ٹریڈ آفس بھی کھولا تھا، بعد میں بند کیا گیا، اور عمان کی ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں، موریٹانیہ کی ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں، ایجپٹ کی ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں، جارڈن کی ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں۔ پاکستان کے عوام جو ہے ان کا ایک معاملہ ہے، لیکن دہائیوں سے اسرائیل کے اور پاکستان کے میں جب جا رہا تھا تو مجھے بتایا گیا پس پردہ رابطے ہیں اور اب بھی ہو رہے ہوں گے۔ پرائیویٹ میرا خیال ہے کانٹیکٹس پاکستان اسرائیل کے جو کئی دہائیوں سے ہیں اب بھی ڈفرنٹ ورلڈ کیپٹلز میں جاری ہوں گے ہمارے سفیروں کے ذریعے۔ اسرائیل بہت کچھ آفر کرنے کو تیار تھا پاکستان کو۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم تو ڈیزرٹ تھے، ہم آپ کے ڈیزرٹس کو بھی بلوم کرا دیں گے، لیٹسٹ ایگریکلچر ٹیکنالوجی دیں گے۔ پھر جو ہائی ٹیکنالوجی ہے وہ سائنٹسٹ سمجھتے ہیں اسے بہت لیٹسٹ ٹیکنالوجی، نینو ٹیکنالوجی اور بھی جو بالکل لیٹسٹ ٹیکنالوجی دینے کو تیار تھے۔